نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عرفان القرآن کورس کا تیسرا دن ہے اور سورہ یاسین کا تیسرا رکوع آج ہم تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وآیتن اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، الارض زمین میں، المیتہ مردہ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ آیت کا لفظ نکرہ ہے اور تنکیر تعظیم کے لیے ہوتی ہے، یعنی بہت بڑی نشانی۔ وآیتن اور بہت بڑی نشانی ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، وہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی واپس زندہ کر سکتا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین جو ہے، احییناہا ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا پھر ہم نے اس سے نکالا، واخرجنا ہم نے نکالا، منہا اس سے، حبن اناج یعنی دانے گندم، فمنہو پس اسے یأکلون وہ کھاتے ہیں، یعنی اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یہ ایک ان کے لیے نشانی ہے، جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور بنجر زمین ہے۔ اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی برسا کر اسے زندہ کیا، یعنی اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کی، اور پھر اس زمین سے اناج نکالا جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور ان کے مویشیوں کے لیے رزق بنایا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنائے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، جنات من نخیل وعناب کیا؟ کھجوروں اور انگوروں کے باغ، جنات باغ بنائے، من نخیل نخل کھجور کو بولتے ہیں، نخیل جمع ہے کھجوروں کے، وعناب عنب انگور کو بولتے ہیں، انگوروں کے۔ ہم نے اس زمین میں یعنی مردہ زمین کو زندگی دے کر ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان لوگوں کے لیے کھانے کے انتظامات کیے۔ وفجرنا فیہا من العیون، وفجرنا اور ہم نے بہائے، فیہا اس میں، من العیون چشمے، یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کا بھی بندوبست کیا۔ لیأکلوا من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے تاکہ وہ کھائیں، لیأکلوا تاکہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے۔ وما عملتہ ایدیہم وما اور نہیں، عملتہ بنایا انہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یہ ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ افلا یشکرون کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان باغوں کی آبپاشی کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیے۔ بے شک ان لوگوں نے اناج اور پھل حاصل کرنے کے لیے بیج بوئے اور آبپاشی انہوں نے کی، مگر بیج سے شاخ انہوں نے نہیں نکالی، اس شاخ کو بالی اور تناور درخت انہوں نے نہیں بنایا، بالی سے اناج اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وما عملتہ ایدیہم انہوں نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو کیا ان دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ حق کو نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے، خلق بنائے، الازواج جوڑے، کلہا سب کے، جس نے سب جوڑے بنائے۔ ازواج زوج سے ہے اور زوج کا اطلاق جوڑے اور ہم مثل اشیاء دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ جوڑے سے مراد یعنی نر و مادہ، جتنی بھی اشیاء ہیں نر اور مادہ کی صورت میں، اور ہم مثل اشیاء یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اس کی مثل دوسری، جیسے ہم اگر اپنے جسم میں دیکھیں تو ہر ہمارا عضو جوڑا جوڑا ہے، ہاتھ ہے تو اس کا دوسرا ہاتھ ہے، آنکھ ہے تو اس کی مثل دوسری آنکھ ہے، ایک پاؤں ہے تو اس کی مثل دوسرا پاؤں ہے۔ تو اس نے سب جوڑے بنائے، مما تنبت الارض مما جنہیں تنبت اگاتی ہے، الارض زمین ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور خود ان سے،
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر ہی نہیں، جنہیں وہ جانتے ہی نہیں. یعنی رب کریم وہ ذات ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، جس نے تمام اصناف اور انواع کو پیدا فرمایا. ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے اناج، پھل اور نباتات وغیرہ. کچھ وہ ہیں جن کا تعلق خود لوگوں کے نفسوں سے ہے، جیسے ان کی مذکر اور مؤنث اولاد. اور کچھ وہ ہیں جن کی انسانوں کو خبر ہی نہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہی نہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے. وَآیَةٌ، نشانی، لہم ان کے لیے، اللیل، رات. نسلخ، ہم اتار لیتے ہیں. صلح کہتے ہیں بھیڑ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارنا. یعنی نسلخ، ہم اتار لیتے ہیں. کیا؟ منہ، اس سے، النہار، دن کو. یعنی دن کے وقت روشنی کا لبادہ جو دنیا کو پہنایا جاتا ہے، جب رات آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس لبادے کو اتار دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. آگے پھر ایک اور نشانی کا ذکر ہے. وَالشَّمْسُ، اور سورج، تجری، چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے ٹھکانے کی طرف. ذَلِكَ، یہ تقدیر، حکم ہے، العزیز الحکیم، زبردست علم والے کا. سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے، اس کا حکم ہے. یعنی کہ جس وقت تک سورج کے چلنے کی انتہا مقرر فرمائی گئی ہے، اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے گا، اور وہ انتہائی وقت قیامت کا دن ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ آتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے. اور سورج کا اس طرح چلتے رہنا اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، جو اپنی سلطنت میں زبردست اور اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھنے والا ہے. اس کی قدرت بھی کامل ہے، تو جس کی یہ شان ہے وہی واحد معبود ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. والقمر، اور چاند، قدرناہ، ہم نے مقرر کی ہیں، منازل، منزلیں، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی. حتیٰ، یہاں تک کہ عاد، دوبارہ ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ جیسا. یہ مشاہدہ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں کہ کیسے چاند شروع کے دنوں میں ایک باریک لائن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے مکمل گول ہو جاتا ہے، اور پھر واپس کم ہوتے 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 جب مہینے کا آخر آتا ہے تو بالکل وہ ایک پتلی سی لائن کی طرح ہو جاتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، واپس لوٹ آتا ہے. یعنی جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، جس وقت اس کی پہلی تاریخیں تھی، تو جس طرح وہ ایک لائن میں تھا، آخری دنوں میں پھر وہ لوٹ آتا ہے، دوبارہ ہو جاتا ہے اسی کھجور کی پرانی ڈال کی طرح، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. اب ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک نشانی دکھا رہے ہیں کہ یہ چاند کی جو منزلیں ہیں، جن سے تم تاریخ کا تعین کرتے ہو، دنوں کا تعین کرتے ہو، کیا اس میں بھی تمہارے لیے کوئی عبرت کا نشان نہیں ہے؟ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل میں ہوتا ہے، اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلتا ہے نہ زیادہ. اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کر 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے. اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں، اور 29 کا ہو تو 1 رات چھپتا ہے، اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند کو آ پکڑے. ولا، اور نہ ہی، اللیل، رات، ولللیل، اور نہ ہی رات کی یہ طاقت ہے، سابق النہار، کہ وہ دن سے آگے نکل جائے. نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ پیچھے سے آ کر چاند کو آ پکڑے، اور نہ ہی رات کی یہ طاقت کہ وہ دن سے آگے نکل جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا اس مربوط اور منظم انداز میں چلنا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا، اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے، وہ واحد ہے، کامل قدرت اور بے انتہا علم والا ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے، وَآیَةٌ، نشانی ہے، لَهُمْ، ان کے لیے، اَنَّا، کہ حملنا،
ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی نسلوں کو فی الفلک کشتی میں المشحون بری ہوئی تھی. ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا. کشتی سے مراد کشتی نوح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی بھری ہوئی کشتی کو، جس میں سامان بھی تھا، سواریاں بھی تھی، سب کو بچایا ایک بڑی نافرمانی یعنی شرک کے بعد. کشتی نوح کو خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا اور ہم نے پیدا کی، ہم نے بنا دی، لہم ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ اس کی مثل، ما يَرْكَبُونَ جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی سواری کی چیزیں ہیں، پہلے ہم نے انہیں کشتی بنانے کا فن سکھا دیا، اب جتنی بھی سواری کی چیزیں ہیں سب ما یرکبون میں آ جاتی ہیں. اس میں برقی اور ایٹمی طاقت سے چلنے والے جہاز ہیں یا تیل بردار ٹینکر ہیں یا جو بھی تم نے بنا لیے، اور دور دراز کی مسافتیں بڑی جو آسانی سے طے کرتے ہو اور اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہو، یہ ساری چیزیں بنانے کا فن تمہیں اس رب کریم نے سکھایا ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. وَإِن اور اگر نشا چاہیں، نُغْرِقْهُمْ تو ہم انہیں غرق کر دیں. فلا پس نہ صریح فریاد سننے والا ہو، لہم ان کی، ولا ہم ينقذون اور نہ وہ ڈوبنے سے بچائے جا سکیں. وہ یہ خیال نہ کریں کہ انہوں نے جو مضبوط کشتیاں بنا لی ہیں یا آج کل جو بڑے مضبوط اور کوئی پیکر جہاز بن گئے ہیں اور ان میں برقی مواصلاتی آلات نصب کر دیے گئے ہیں، اب یہ غرق نہیں ہوں گے. اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسا خیال ہے تو یہ اس کی کج فہمی ہے. ہم جب چاہیں انہیں غرق کر دیں، اس وقت نہ ان کی فریاد کو کوئی پہنچ سکے گا اور نہ سمندر کی لہروں سے انہیں کوئی چھڑا سکے گا. آئے دن ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جہاز اپنے ساز و سامان اور اپنے ہزاروں مسافروں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا. جس جہاز کے بنانے والوں نے اسے اس طرح بنایا تھا کہ وہ کبھی ڈوبے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ انسان کے غرور کا بت توڑتی رہی ہے اور توڑتی رہتی ہے. اللہ سوائے رحمتم منا کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں، ومتاعا الی حین اور انہیں کچھ وقت تک لطف اندوز ہونے دے. یعنی کہ وسیع و بے کراں سمندروں کو تم سلامتی کے ساتھ عبور کر لیتے ہو تو اس کی دو وجہیں ہیں. یا تو ہم تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتے ہیں، یا تمہارے بوڑھے ماں باپ، جوان بیوی اور ننھے معصوم بچوں کے صدقے تم کو ساحل مراد تک پہنچا دیتے ہیں. یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ مدت تک یہاں زندہ رہنے اور متاع دنیا سے لطف اٹھانے کی مہلت دینا چاہتے ہیں، اور ہماری حکمت کا یہی تقاضا ہے. وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ انہیں کہا جاتا ہے، اتقوا ڈرو، ما بین ایدیہم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، جب انہیں عذرائے نصیحت کہا جاتا ہے کہ ہوش کرو، اب تو سمجھ جاؤ، ساری عمر گناہوں میں اور فسق و فجور میں برباد کر دی، اب باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو کر معافی مانگو. وہ رحیم و کریم تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں نئی اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا ایک اور زرعی موقع دستیاب ہو جائے گا. لیکن وہ باز نہیں آتے اور جتنے دلائل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کو وہ بڑی بے پرواہی سے پس پش ڈال دیتے ہیں. وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں سے، الا کانوا مگر وہ ہیں، انہا اس سے موردین روح گردانی کرنے والے. اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کرنے کا کہا جائے اور ان کی نافرمانی کرنے پر ہونے والے عذاب سے ڈرا کر نصیحت کی جائے تو اس سے منہ پھیر لینا کفار کا طریقہ اور ان کا دستور ہے. افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال نظر آتی ہے. جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے اور بدعملی اور گناہوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے اور ایسا نہ کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو ان کے طرز عمل سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں
اور انہیں جو نصیحت کی گئی ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا گیا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں انفقوا خرچ کرو مما اس سے جو رزقکم اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قالا کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے انطعموا کیا ہم کھلائیں من لو یشاء اللہ من جنہیں لو اگر یشاء چاہتا اللہ تعالی اطعمہ تو خود کھلا دیتا انہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اے ناصحو تم تو بالکل گمراہ ہوگے، کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگے۔ یہ آیہ مقدسہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان کا اس بات سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ محتاج رہیں، اس لیے انہیں کھانے کو دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہی تھی، اور یہ بات انتہائی باطل تھی کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے اور مالدار کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی محتاج نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم سب کو محتاج بنا دیتا اور تم میں سے کوئی مالدار نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا۔ امیر کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اور محتاجی پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنا شکر گزار بنائے اور اپنے فضل سے نوازے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں کافر، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب آئے گا، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ وہ مذاق کے طور پر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ جس وعدے کے بارے میں تم بار بار کہہ رہے ہو وہ قیامت کب آئے گی۔ ما ينظرون یہ نہیں انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدۃ صرف ایک گرج کا، تأخذہم جو انہیں دبوچ لے گی، وہم یخصمون جب وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ کہ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس ایک گرج کا جو اچانک انہیں دبوچ لے گی، تأخذہم انہیں آ پکڑے گی، وہم یخصمون جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ یعنی کہ قیامت کے متعلق قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ قیامت اس طرح نہیں آئے گی کہ پہلے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر قیامت کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، بلکہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے۔ قیامت برپا ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے حکم ملے گا کہ سور پھونک کر دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دے، پھر ایک ہولناک کڑک ہوگی جس سے ہر چیز درم برم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوع قیامت کا جو منظر پیش کیا کہ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، انہوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، اس سے بیشتر کہ وہ اس تھان کو لپیٹیں، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، انہیں پانی پلانے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی کوئی چیز تول رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ترازو اونچا کرے قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان لقمہ منہ میں ڈالے گا اور اسے نگلنے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ غنی، اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ فلا یستطیعون پس نہ وہ استطاعت رکھیں گے، توصیتاً وصیت کی، یعنی انہیں اس وقت وصیت کی کوئی استطاعت نہ ہوگی، ان کے پاس کوئی وقت نہ ہوگا،
ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے. اس افراتفری میں نہ کوئی وصیت کر سکے گا اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر آ سکے گا. اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اس کے لیے خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.